السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اس حدیث پر عمل کر لیا تو یقین مانیے دنیا آپ کے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی ناک رگڑتی ہوئی ذلیل ہو کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ حدیث کیا ہے سنیے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث احیاء العلوم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تولت عنی الدنیا وقلت ذات یدی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے اور جو کچھ میرے ہاتھ میں تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِ الْخَلَائِقِ وَبِهَا يُرْزَقُونَ۔ تم فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تمام مخلوقات کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اسی تسبیح کے ذریعے تو تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ قال فقلت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا وماذا یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ قال قل سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 مرتبہ طلوع فجر سے لے کر صبح نماز پڑھنے تک، یعنی جب صبح صادق ہو جائے اس کے بعد سے لے کر صبح کی فجر کی نماز پڑھنے تک، اس درمیان میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو۔ اس کے 2 فائدے آپ کو ملیں گے۔ وہ 2 فائدے کیا سنیے ذرا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تأتیک الدنیا راغمۃ صاغرہ، دنیا آپ کے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی ناک رگڑتی ہوئی ذلیل ہو کر آپ کے پاس آئے گی۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَيَخْلُقُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن كُلِّ كَلِمَةٍ مَلَكًا، اور اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کے ہر کلمے سے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے۔ وہ فرشتہ کیا کرے گا اور اس کی ڈیوٹی کیا مقرر فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ڈیوٹی اس کی یہ مقرر ہوگی یسبح اللہ تعالی الی یوم القیامہ لک ثواب، اس کی ڈیوٹی یہ مقرر ہوگی کہ قیامت کے دن تک یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اس تسبیح کے پڑھنے سے یہ 2 فائدے آپ کو ملیں گے۔ پہلا فائدہ کہ دنیا آپ کے پاس ذلیل ہو کر آپ کے پاس آئے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر کلمے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ فرشتہ قیامت کے دن تک تسبیح میں لگا رہے گا اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اتنے بڑے فائدے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ طلوع فجر اور فجر کی نماز کے درمیان یہ پڑھا جائے 100 مرتبہ۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں جو ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ علامہ عراقی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ مستغفرین نے اس حدیث کو کتاب الدعوات میں نقل فرمایا ہے، لیکن اس کی اصل مجھے نہیں ملی۔ البتہ امام احمد علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ انہوں نے فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کا، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، اس وجہ سے کہ یہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی تسبیح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو رزق دیتے ہیں۔ تو یہ تسبیح پڑھا کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر اور حضرت نوح علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔